علم جفر کی بنیاد 28 یعنی 28 حروف ابجد پر استوار ہے۔ ہر حرف اپنے مخصوص تلفظ، منفرد وضع اور الگ الگ عددی اقدار کے سبب اپنی ایک خاص تاثیر لیے ہوئے ہے۔ چنانچہ جب ہم کسی حرف یا حروف سے مرکبہ کسی کلمہ اسم الہیہ یا آیات مجیدہ کا ورد کرتے ہیں تو یہی حروف ہمارے نفس ناطقہ پر اثر انداز ہوتے ہیں اور نفس ناطقہ متحرک ہو کر اس عالم سفلیہ پر بالخصوص اور عالم الوہیہ پر بالعموم اثر پذیر ہو کر عجیب اسرار کا سبب بنتا ہے۔ بے عین ہی ان حروف و عادات کو مخصوص طریقوں پر الواح اور نقوش میں بھرنے سے خاص تاثیرات وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ علم جفر کے شعبہ اخبار میں حروف و عادات کی باطنی تاثیرات سے حوادث عالم کو منکشف کیا جاتا ہے، جبکہ شعبہ آثار میں انہی باطنی اور روحانی قوتوں کو بروئے کار لا کر حوائج دینی اور دنیاوی میں مدد لی جاتی ہے۔ مگر جس طرح صرف تشخیص مرض ہی مریض کے لیے نجات مرض نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تشخیص کنندہ کا علم العلاج سے بھی بخوبی آگاہ ہونا لازم ہے۔ اسی طرح جفار کا شعبہ آثار سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جملہ علوم مخفیہ علاوہ علم جفر، علم النجوم، علم العادات، علم الرمل، دست شناسی وغیرہ امور مجہولہ سے آگاہی کے اسباب تو ہو سکتے ہیں، مگر روحانی اعانت کے لیے صرف اور صرف علم جفر کا شعبہ آثار تخصیص کیا گیا ہے۔ معروف محقق علم الحروف کے مصنف شمس المعارف شیخ ابو العباس بونی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مذکورہ میں حروف اور ان کے خواص و اثرات کے بارے میں رقم تراز ہیں۔ ہر امت کا راز اس کتاب منزل من اللہ میں ہے اور کتاب اللہ کا راز حروف میں ہے۔ حروف کی مختلف اشکال ہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا اور قرآن کریم آپ پر نازل ہوا تو اس امت مسلمہ کا پورا راز قرآن شریف میں ہی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ قرآن کریم کے حروف کو حروف عربیہ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے حروف مجمع کی بابت سوال کیا کہ وہ کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ ہیں: الف، بے، تے، سے، جیم، ہے، خے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، توئے، زوئے، عین، غین، فے، قاف، لام، میم، نون، واو، دو چشمی ہے۔ واضح بات یہ ہے انہی حروف کا نام حروف عربیہ ہے۔ انہی حروف میں تمام کتب منزلہ اور دیگر بہت سے اسرار ہیں۔ ابجد کے حروف سریانی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ یاد رہے کہ حکیم سمسار نے عقیق بکر جلش اخلق کی اصطلاح بتائی ہے۔ اہل فہلوہ نے بھی ایک تحریر ایجاد کی تھی جس کے ذریعے وہ اپنے علوم کو رمز و کنایہ کی صورت میں لکھتے اور اسی کو اپنی عمدہ ایجاد تصور کرتے۔ یہ فعل ہمارے نزدیک بہت بڑی غلطی اور جرم ہے جس سے سخت وبال ان پر نازل ہوگا، کیونکہ اس میں ترکیب اور ترتیب الہی بدل جاتی ہے۔ کتاب شمس المعارف جلد نمبر 3۔ علم جفر کے عملیات کی تیاری کے لیے عالم علم جفر کا سعد و نحست وقت سے آگاہ ہونا لازم ہے۔ بلا مبالغہ جفری عملیات کی تاثیر کے حتمی نتائج کے لیے سعد عملیات کا سعد وقت میں اور نحس عملیات کا نحس وقت میں تیار کرنا از حد ضروری ہے، ورنہ کتنا ہی عمدہ عمل ہو ضائع ہو جائے گا۔ آج کی سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کائنات کی ہر شے سے مخصوص لہریں پیدا ہو رہی ہیں۔ قانون ارتعاش یعنی ریڈیالوجی کو جاننے والوں سے کچھ مخفی نہیں۔ سیارے اور ستارے بھی اپنی مخصوص شعاؤں اور لہروں سے پہچانے جاتے ہیں، اور بالخصوص جب سیارے مختلف بروج اور مختلف ستاروں کے قریب سے گزرتے ہیں تو اپنا ایک مخصوص تاثر زمین اور عالم سفلیہ پر چھوڑتے ہیں۔ چاند گرہن کے جو اثرات زچہ و بچہ پر وارد ہوتے ہیں ان سے کون واقف نہیں۔ تاریخوں کے ساتھ ساتھ سمندر میں مد و جزر آتا ہے۔ شمس کی حرکات سے موسموں کا تغیر و تبدل اور موسموں کا انسانی مزاجوں پر غیر معمولی اثر، غرض کہ ہم لمحہ لمحہ سیاروں سے آنے والی شعاؤں اور لہروں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ علماء علم جفر و نجوم نے تحقیق بسیار اور گہرے مشاہدات کی روشنی میں بذریعہ نجوم سعد و نحس اوقات کی تحقیق کے قواعد وضع فرمائے ہیں۔ ان کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے کہ کسی سیارے کی سعادت یا نحوست کب درجہ کمال کو آتی ہے۔ ان اوقات میں تسخیر یا عداوت زبان بندی یا ترقی درجات کی کشائش، رزق و نجات، مصائب کے عملیات بجا لانے سے 100% اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب کسی سیارے کی سعادت درجہ کمال کو پہنچتی ہے تو ہم
ہم اس وقت کو سیارے کا شرف کہتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی سیارے کی نحوست کمال درجے پر ہوتی ہے اس وقت کو اس سیارے کا حبوط کہا جاتا ہے۔ آج کل عمدہ قسم کی جنتریوں میں ان اوقات کے بارے میں مفصل درج کیا جاتا ہے۔ عصر حاضر کے پرآشوب دور میں ہر انسان گوناگوں مسائل کی کتاب بنا ہوا ہے اور ہر صورت ان سے نجات کا متمنی ہے۔ ماضی میں تو انسان کے پاس وقت تھا، سکون تھا، وہ چلہ کشی اور ریاضت کر کے مافوق الفطرت قوتوں کو اپنے تصرف میں لا کر خود اور گرد و پیش میں گھرے ہوئے مصیبت زدہ انسانوں کی نجات کا کام لیتا تھا، جبکہ آج نہ ہی انسان کے پاس فرصت کے لمحات ہیں اور نہ ہی ذہنی و قلبی سکون ہے۔ فطری بات ہے کہ جب انسان کی اختیار کیے ہوئے مادی وسائل و مسائل کا حل نہیں کر پاتے تو وہ روحانیت کی طرف آتا ہے، مگر مادے کہ اس دور میں صاحب نظر کا ملنا محال ہے جو محض نظر سے ہی تقدیر بدل دے۔ بقول علامہ اقبال، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ عالم کا درجہ عالم سے اور صاحب حال کا درجہ صاحب قال سے بہر صورت بلند ہے، کیونکہ عامل اور صاحب حال اشیاء کی ترکیب سے تاثیر کے پابند نہیں، جبکہ عالم ترکیب سے تاثیر پیدا کرتا ہے، یعنی مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ روحانیت میں اسماء الہیہ اور آیات مجیدہ کی روحانی قوتوں سے مستفید ہونے کے لیے صرف اور صرف علم جفر کا شعبہ ہی آثار میں مستعمل ہے۔ ہمارے نامور علماء کرام جفری عملیات اور الواح و نقوش انہی سعد و نحس اوقات میں وضع فرماتے ہوئے عوام الناس کو مستفید فرماتے تھے۔ مثلا حکیم طمطم ہندی، افلاطون، ارسطو، شیخ ابو العباس بن علی بونی، شیخ بہاؤالدین عاملی، خواجہ نصیر الدین طوسی، شیخ عبد العزیز دباغ، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، شیخ عبد المجید مغربی اور ابو الفضل وغیرہ۔ سکندر اعظم جو کہ ایک فاتح اور اعلیٰ حکمران کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے، اپنے استاد ارسطو سے ان اوقات میں طلسمات تیار کراتا تھا۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سیاروں کے شرافات میں تیار ہونے والی الواح 100% مؤثر ہوتے ہیں، جو کہ نحس اوقات میں ضرورت مند کے کام آتے ہیں، جیسے بارانی علاقے کے لوگ بارش کا پانی تالابوں میں جمع کر لیتے ہیں اور خشکی کے موسم میں اس پانی کو کام میں لاتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں ایک واقعہ درج ہے۔ نوف بن فضالہ بکالی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شب امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا کہ وہ فرش خواب سے اٹھے، ایک نظر ستاروں پر ڈالی اور پھر فرمایا، اے نوف، سوتے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا، یا امیر المومنین، جاگ رہا ہوں۔ فرمایا، اے نوف، خوش نصیب ان کے کہ جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا اور ہمتاً آخرت کی طرف متوجہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مٹی کو بستر اور پانی کو شربت خوشگوار قرار دیا، قرآن کو سینے سے لگایا اور دعا کو سپر بنایا، اور پھر حضرت مسیح کی طرح دامن جھاڑ کر دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے۔ اے نوف، داؤد علیہ السلام رات کے ایسے ہی حصے میں اٹھے اور فرمایا، یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی مانگے دعا مستجاب ہوگی۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں ہم نے علم جفر کی ایک مختصر تعریف بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی۔ اگر اس ٹاپک سے متعلق آپ کو مزید معلومات درکار ہوں تو برائے مہربانی کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔